खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाजोड़ में 16 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद लापता, 4 घर मुनहदिम हो गए। लोअरदीन में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। स्वात में भी सैलाबी सूरत हाल, मैंगोरा शहर डूब गया, सैकड़ों अफराद फंस गए। मट्टा के बालाई इलाकों में बारिशों से नदी नालों की सतह बुलंद हो गई, पानी आबादी में दाखिल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसहरा और बालाकोट बस्तियां के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। शाहीकोट के नदी नालों में तोगयानी में फंसे 25 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई एकड़ ज़रई जमीन डूब गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर बाजोड़ रवाना, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए का लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटग्राम में मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने से तबाही। नीलबंद के इलाके में 5 मकान मुनहदिम, दर्जनों अफराद बह गए। 2 खवातीन और बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। आबी रेले में बह जाने वाले 18 अफराद की तलाश जारी। मुतासरीन ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। लापता अफराद को ढूंढने के साथ बेघर होने वालों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। बोनेर में भी तूफानी बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गोकर्ण में 8 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए, 1 खातून की लाश निकाल ली गई, 1 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद के करीब पटेका में क्लाउड बर्स्ट से नाले में तुगयानी, रेले की जद में घर आ गया, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। रत्ती गली नाले में फंसे 50 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोटली और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश, नदी नालों और दरियाए पूंछ में शदीद तुगयानी, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गुलपुर डैम भी भर गया। भिम्बर में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। महकमा तालीम ने आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास। दरियाओं के किनारे 35 फुट तक की आबादी की फौरी मुंतकली का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। गजा में रैली में बह जाने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल दी गईं। चिल्लास बोना नाले में बहन भाई बह गए, 1 शख्स जख्मी। स्कर्दू में भी रैली की जद में आकर दर्जनों रिहायशी मकान और बागात तबाह, करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खरमंग बॉर्डर एरिया कमेंको में भी दर्जनों मकान मुनहदिम। शिगर में राब्ता पुल ज़राई अराजी सैलाब से मुतासिर, लैंड स्लाइडिंग से देवसाई सड़क जगलोट स्कर्दू रोड बंद। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गिलगित बल्तिस्तान में इमरजेंसी नाफिज। मकबूजा कश्मीर के गांव हिमालयाई में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। 52 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी, 200 से जायद लापता। कमिश्नर जिला किश्तवाड़ का कहना है सैलाबी रेलों ने दर्जनों घरों, खैमों और दुकानों को तहस नहस कर दिया। मुतासरा गांव मुकम्मल तौर पर मिलिया मेट हो गया। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र कर दिया। कहा अहम बहुत अहम होता है, पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे, हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। मैं चाहूंगा कि सहाफ़ी गजा जाकर इंसानी इमदाद की कोशिशों को देखें। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान आज अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी सदर अलास्का रवाना। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए पुररूमी।
مظفر آباد سمیت لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے قابض بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ مودی سرکار کے ظلم و ستم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے راتوں رات مشرقی یروشلم کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کے ترجمان کا کہنا ہے اس اقدام سے فلسطینی ریاست بننے کا خیال دفن کر دیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان یہودی آبادکاروں کے لیے 3401 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل بہت قریب ہے۔ اس حوالے سے ایک تاریخی اور روحانی مشن پر ہوں۔ گریٹر اسرائیل میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن اور مصر کے بھی کچھ حصے شامل ہوں گے۔ کئی عرب ملکوں نے بے گھر فلسطینیوں کو پناہ دینے سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اسرائیلی گھناؤنے اقدام کے خلاف فلسطین میں یوم غزہ منایا جا رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے قابض اسرائیل کی غرب اردن پر تسلط کے ناپاک منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ عرب ممالک نے مشرقی القدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا اسرائیلی فیصلہ مسترد کر دیا۔ غیر قانونی آباد کاری کی شدید مذمت۔ نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل کا بیان ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا اسرائیلی حکومت امن کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر کے دو ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ اردن اور مصر نے نیتن یاہو کا بیان علاقے کی خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ عرب لیگ کا کہنا ہے نیتن یاہو کا بیان بین الاقوامی قوانین کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے ایسے بیانات سے دو ریاستی حل کے لیے کوششوں کو نقصان ہوگا۔ مارکہ حق میں سیسا پلائی دیوار بننے والوں کو خراج تحسین۔ ایوان صدر میں آپریشن بنیان المرصوص کے ہیروز کو اعزاز دینے کی پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کو مارکہ حق میں لازوال جرت اور جنگی مہارت کے اعتراف میں ہلال جرت دیا گیا۔ صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرت عطا کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ عطا تارڑ، محسن نقوی، احسن اقبال کو نشان امتیاز، شیری رحمان، مصدق ملک، طارق فاطمی، خرمد صغیر خان، حنا ربانی کھر اور فیصل سبزواری کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ ونگ کمانڈر محمد ملک رضوان الحق، بھارت کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے والا شاہین S-400 تباہ کرنے والے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اعزاز عطا کر کے ونگ کمانڈر ملک رضوان کا تعارف بھی کرایا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو ستارہ بصالت دیا گیا۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد عزیز، وائس ایڈمرل رب نواز، ریئر ایڈمرل شہزاد حامد کو بھی ستارہ بصالت دیا گیا۔ ونگ کمانڈر بلال رضا، حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر یوسف خان، اسامہ اشفاق، حسن انیس اور طلال حسن کو ستارہ جرت عطا ہوا۔ مارکہ حق میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو تمغہ جرت عطا کیا گیا۔ شہیدوں کے اہل خانہ نے اعزاز وصول کیے۔ مارکہ حق کے دوران ذرائع ابلاغ کے شعبے میں اعلیٰ خدمات کا اعتراف۔ ARY نیوز سے اینکر وسیم بادامی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وسیم بادامی کے والد نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کیا۔ ARY نیوز کی اینکر پرسن انیکا نثار کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی برقرار. بینچ مارک 100 انڈیکس 1,47,000 کی حد عبور کر گیا. انڈیکس کی 1,400 پوائنٹس اضافے سے 1,47,534 پر ٹریڈنگ. ڈیرہ اسماعیل خان میں درابن بائی پاس پر فائرنگ سے 2 ایکسائز اہلکار شہید. پولیس کے مطابق اہلکاروں کو ہوٹل پر ناشتہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا. ہوٹل کا مالک زخمی ہو گیا. پشاور کے علاقے ریگی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 3 خوارج ہلاک. اسلحہ، دستی بم اور بارودی مواد برآمد. فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گرد فورسز اور پولیس پر حملوں میں ملوث اور 18 مقدمات میں مطلوب تھے. یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ کرنے والے 125 ملزمان پکڑ لیے. 3 پولیس اہلکار بھی شامل. اے آئی جی کراچی کہتے ہیں گرفتار اہلکاروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی کی جائے گی. یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 82 زخمی ہوئے تھے. کراچی میں بے لگام ڈمپر نے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دی. سی ویو سے واپس آنے والے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو مائی کلاچی کے قریب ڈمپر نے ٹکر ماری. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے بلال اور مہر اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے. شہدائے کربلا کا چہلم. لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ برآمد ہوا. 12,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معمول. کراچی کا مرکزی جلوس دشت پاک سے دوپہر 1 بجے برآمد ہوگا. احمد جناح روڈ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا. جلوس کے روٹ پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی. راولپنڈی، اسلام آباد میں میٹرو سروس بند رہے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. لاہور اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ. دور دراز علاقوں کے لیے واٹر پمپس لگانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا. مریم نواز کا کہنا تھا پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا. واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے باقاعدہ سسٹم وضع کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب 5 روزہ سرکاری دورے پر جاپان روانہ ہو گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے راون روڈ پر جعلی دودھ تیار کرنے والا یونٹ پکڑ لیا. 3,000 لیٹر دودھ اور 2 من مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا. 2 مردہ بکریاں، دودھ سپلائی کرنے والا ایک گاڑی، ایک موٹر سائیکل، 488 لیٹر آئل، 175 کول پاؤڈر ضبط کر لیا گیا. ملتان میں فوڈ اتھارٹی نے گندے انڈوں سے بھری گاڑی پکڑ لی. 14,000 گندے انڈے تلف کر دیے گئے. ایران نے یورپی ملکوں کو پابندیاں لگانے کی دھمکیوں کا جواب دے دیا. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے یورپی ملکوں نے پابندیاں لگائیں تو جواب دینے کے لیے بے شمار آپشنز موجود ہیں. معائنے سے پہلے IAEA کے ساتھ تعاون کا نیا فریم ورک بننا چاہیے. عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ خود مختار ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے. ہمارا حزب اللہ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں. قائد میں جشن آزادی نیشنل پیڈل رینکنگ کپ کے مقابلے. مینز کا ٹائٹل لاہور، خواتین میں کراچی کامیاب رہا. مینز فائنل میں ٹیم SK نے پیڈل اسکوائر کو 2-1 سے ہرایا. ویمن فائنل میں MU ویگ نے پیڈل ٹیم کو 2-0 سے شکست دی. فاتح کھلاڑیوں میں 6 لاکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم کی گئی. نمایاں کارکردگی دکھانے والے پلیئرز کو ایشین چیمپئن شپ کے لیے منتخب کیا جائے گا. عالمی نمبر 1 اٹلی کے جینک سنر نے سنسناٹی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا دی. سنر نے کینیڈا کے فیلکس اوگر کو 2-0 سے آؤٹ کلاس کر کے فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر دیا. سیمی فائنل میں سنر کا مقابلہ کل فرینچ پلیئر سے ہوگا. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 982ویں عرس کا آج آخری روز. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد عرس میں شریک. لاہور میں آج عام تعطیل کا اعلان.